الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے پہلے اللہ کی کتاب کے وارث بنائے گئے تھے۔ یہودیوں کو تورات عطا کی گئی تھی اور عیسائیوں کو انجیل عطا کی گئی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی دراصل یہودیوں ہی کے درمیان نازل ہوئے تھے۔ تورات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، کمانڈز تھیں، کوڈ آف لائف تھا، اور انجیل کے اندر حکمت اور واعظ و نصیحت کی باتیں تھیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ عیسائی اور یہودی دونوں آپس میں جدا ہو گئے، کیونکہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول ماننے سے انکار کر دیا اور ان پر جادوگر ہونے کا الزام لگا کر ان کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 میں یہودیوں اور عیسائیوں کی جو آپس کی لڑائی ہے اس کی طرف ایک اشارہ کیا ہے کہ ان کا آپس میں اختلاف کس بات پر تھا اور وہ کس طرح کے دلائل دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم یتلون الکتاب۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی اصل پر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، ان کے پاس کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ثبوت اور پروف نہیں ہے۔ جبکہ جواب میں عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کوئی دلیل، پروف یا کوئی ثبوت نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل جس چیز کو کہتے ہیں اس میں پہلے تورات ہے، پھر انجیل ہے، دونوں اکٹھی ہیں اور پھر الگ الگ سے بھی ملتی ہیں۔ تو یہ آپس میں ان کا جھگڑا تھا اور کہتے تھے کہ جانا ان کے پاس کوئی دلیل اور پروف نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف یہ مباحثے اور مناظرے کرتے تھے۔ اور آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے مناظرے ہوتے ہیں جس میں بریلوی اور دیوبندیوں کا مناظرہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے بریلویوں اور اہل حدیثوں کا مناظرہ ہوتا ہے، مختلف گروپوں کے مناظرے ہوتے ہیں، تو اس میں یہی دلائل دیے جاتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ غلط ہیں، ہم ہی صحیح ہیں۔ اور پھر اس کے لیے ممبر و محراب کے جو مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، وہاں بھی یہی فرقہ واریت اور یہی نفرت پھیلائی جاتی ہے۔ فرمایا کہ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح ان لوگوں نے بھی باتیں کی تھیں کہ جو ان سے پہلے تھے، فاللہ یحکم بینہم، یعنی قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، جن کے پاس علم نہیں تھا، نالج نہیں تھا۔ تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا۔ جو صحیح علم والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر گروہ کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہے، لیکن بدقسمتی سے ہر گروہ یا ہر جو فرقہ ہے وہ صرف اپنے عقائد و افکار اور نظریات انہی کے لیے دلائل پیش کرتا ہے، اور وہ عقائد و نظریات اور افکار جو دوسرے فرقے اور دوسرے گروہ کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو وہ چھپا دیتا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ علم نہیں رکھتے اس سے پہلے وہ بھی اسی طرح کی بحثیں اور مناظرے کرتے رہے ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اصل فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ تو اختلاف جو ہے یعنی الگ رائے رکھنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس اختلاف کی بنیاد پر نفرت اور حسد اور بغض اور کینہ اور گالم گلوچ اور ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگانا یہ چیز بہت نقصان دہ ہے، اور یہی جرم یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 میں ان پر شدید تنقید کی اور انہیں وارننگ دی اور کہا کہ تمہارا یہ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ آج امت مسلمہ کے اندر بھی رہتے ہوئے مجھے اور آپ کو اور ہماری نئی نسل کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مستقبل اگر ہے تو اس میں ہے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں قرآن کا، حدیث کا، اور حق بات کو، سچائی کو تلاش کریں اور اس کو بیان کریں، اور آپس میں نفرتوں کے بجائے محبت کو عام کریں، اور اگر کوئی غلطی پر ہے تو اس سے پیار سے علمی طور پہ اختلاف کریں، لیکن گالم گلوچ، ضد اور تعصب اور ہٹ درمی کے اوپر نہ اتر آئیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔